وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان پیدا ہی کیا گیا ہے کمزور۔ یہ ٹکڑا جو ہے بڑا ایک دفعہ چونکا دینے والا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف پیدا کیا گیا، اس لیے کہ بظاہر ایک تضاد سامنے ابھرتا ہے۔ قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین تخلیق پر پیدا کیا۔ خلقتہ بیدی، آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ جب شیطان نے انکار کیا تھا جھکنے سے، تو تجھے کیا ہے، تو اس کو تجھے سجدہ کرنے کو تیار، جسے کہ میں نے خلقتہ بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے تو بہت عزت دی ہے بنی آدم کو، اور ان کو اپنی مخلوقات میں بڑا شرف دیا ہے، بہت اونچا بنایا، جس کو ہم اشرف المخلوقات کے نام سے کہتے ہیں۔ تو یہاں قرآن کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، ایک اور مقام پر کہتا ہے کہ انسان خلق الانسان من عجل، انسان کی خلقت میں جلد بازی جو ہے، یہ جیسے کہ یعنی شیرازہ آپ بناتے ہیں کسی چیز کا، گوندتے ہیں کسی چیز میں، گارا جو ہے پانی میں گوندا گیا ہے، تو اسی طریقے سے انسان کی خلقت کے اندر جلد بازی گندھی ہوئی موجود ہے۔ خلق الانسان من عجل ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، انسان بڑا تھڑدلا پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہ چیزیں بظاہر متضاد ہو گئی، اس کا تضاد کیسے رفع ہوگا؟ اس کا تضاد اسی سے رفع ہوتا ہے جو آج کل بہت سے لوگوں کی نگاہوں سے یہ حقیقت اوجھل ہے، تسلیم کرنے سے انکاری ہے، کہ انسان اصل میں ایک مرکب وجود کا حامل ہے۔ اس ایک میں دو شخصیتیں موجود ہیں، ایک اس کا عالم خلق کا حصہ ہے، اس کا حیوانی ایلیمنٹ ہے، انسان ایک حیوان بھی ہے، لیکن اس کے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے، اس کا روحانی وجود ہے۔ ان دونوں کے تقاضے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، بلکہ متضاد ہیں۔ ہمارا جو یہ جسمانی نظام ہے، ہمارا جو یہ حیوانی نظام ہے، یہ ہمیں زمین کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کی غذا بھی زمین سے آ رہی ہے، گندم بھی یہیں سے آ رہی ہے، چاول بھی یہیں سے آ رہا ہے، گھاس بھی یہیں سے ہے، اسی کو بکری نے کھایا ہے، اسی سے اس کا گوشت بنا ہے، وہ گوشت آپ کھا رہے ہیں۔ اس ہمارے جسم کے لیے، کیونکہ یہ بنا بھی مٹی سے ہے، مٹی ہی سے اس کی کل جو تقویت کا ذریعہ، اس کی خوراک، اس کے لیے جو بھی آ رہی ہے مٹی سے آ رہی ہے، اور پھر مرنے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں یہ مل بھی جائے گا، یہ وجود وہاں سے آیا تھا وہیں جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، لیکن وہ جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ روح تو وہاں سے آئی ہے، وہ عالم ملکوت کی شے ہے، وہ عالم امر کی شے ہے۔ قل الروح من امر ربی یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ روح جو ہے، جو کہ 4 مہینے کے بعد رحم مادر کے اندر ماں کے پیٹ میں، پھر جو بچہ جنین جو پرورش پا رہا ہے، 4 مہینے کے بعد پھر اس میں اس کی لا کر روح شامل کر دی جاتی ہے۔ زندگی نہیں، زندہ تو وہ پہلے بھی تھا، زندہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ 4 مہینے جو ہے پہلے اس نے مردہ حالت میں تو نہیں بسر کیے ہیں، وہ ایک لیونگ آرگنزم تھا۔ لیونگ تو وہ سپرمیٹوزوم بھی تھا جو باپ کی طرف سے آیا ہے، لیونگ تو وہ اووم بھی تھا جو ماں کی طرف سے آیا ہے، پھر لیونگ وہ زائگوٹ بھی تھا جو کہ ان دونوں کے ملنے سے بنا ہے، لیکن یہ کہ اب روح لا کر لگا دی۔ روح انسانی کے اعتبار سے انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات سے بلند تر، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ۔ یہی وجہ ہے کہ تمام فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ہم نے کہا سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام کے تمام فرشتوں نے مل کر یکبارگی سجدہ کیا۔ لیکن یہ جو زمینی وجود ہے ہمارا، جو خاکی وجود ہے ہمارا، جو حیوانی وجود ہے، یہ ضعیف ہے۔ اس کو میں جو 2 الفاظ سے علیحدہ علیحدہ تعبیر کرتا ہوں کہ ایک ہے ہماری فطرت، فطرت بہت اونچی ہے ہماری، وہ روح، ہمارا روحانی وجود جو ہے وہ فطرت ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ فطرت اللہ ہے، یہ فطرت انسانی فطرت اللہ ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اور یہ جو ہمارا جسم ہے یہ خلقت ہے، یہ عالم خلق کی شے ہے۔ خلقت کے اعتبار سے انسان بہت کمزور ہے، حیوانات سے بھی کمزور ہے۔ آپ کی بینائی ہے، بہت سے حیوانات کی بینائی آپ سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ بہت سے حیوانات اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں، ہم تو اندھیرے میں دیکھ ہی نہیں سکتے، ہماری بینائی تو ختم ہو جاتی ہے، وہ محتاج ہے روشنی کی۔ اور حیوانات میں ایسے بھی ہیں کہ جنہیں روشنی کی ضرورت ہی نہیں، بغیر روشنی کے بھی دیکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا باقی اور صلاحیتوں کے اعتبار سے ہم اعلیٰ نہیں ہیں۔
اصل میں جو شے ہے ہمارا اعلیٰ بنانے والی، وہ روح ہے ہماری، ہمارا روحانی وجود، اس کے اعتبار سے اشرف المخلوقات، اس کے اعتبار سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ روح جب لا کر ڈالی گئی ہے جنین میں، اس فیٹس میں کہ جو رحم مادر میں پرورش پا رہا ہے، 4 مہینے کا ہو گیا ہے، اب اس پہ روح پھونک دی گئی، تو اس کو گویا کہ اسفلا سافلین، اب نچلوں میں سب سے نیچے کر دیا گیا، حیوانات سے بھی نیچے ہو گیا. یہ انسانی بچہ جو ہے کس قدر محتاج ہوتا ہے، کتنا کمزور ہوتا ہے. بکری کے بچے کو آپ نے دیکھا کہ ابھی اس کی ولادت ہوئی ہے، تھوڑی دیر میں وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہے، ذرا سی ٹانگیں جو ہے لڑکھڑاتی ہے، 1 2 4 مرتبہ، پھر کھڑا ہے، اپنا چل رہا ہے. اور انسان کا بچہ کس قدر کمزور، کس قدر ضعیف. ہاتھی کا بچہ دیکھیے تھوڑی دیر کے اندر کھڑا ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ چلنے کی پوزیشن کے اندر ہے، چل رہا ہے. انسان کا بچہ جو ہے نہایت ضعیف، نہایت ضعیف. کس طرح یتن کر کر کے اسے آپ چلانا سکھاتے ہیں، اس کی انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں، اس کے لیے کوئی گڈولے یا اور چیزیں جو آج کل بن گئی ہیں وہ زیادہ ایڈوانسڈ ہیں، وہ خرید کے لاتے ہیں تاکہ اس میں وہ اس کو پکڑ کر چل سکے، چلنا سیکھے. یہ انسان کا بچہ تو بہت کمزور ہے. پھر یہ کہ جنات کے مقابلے میں ہم بہت کمزور ہیں. جنات جو ہے وہ آگ سے بنے ہیں، ان کی رسائی بہت دور تک ہے اس عالم کے اندر. وہ میں سمجھتا ہوں، میری رائے ہے یہ ذاتی، کہ جہاں تک سولر یہ سسٹم ہے پورا، یہ اس کے اندر جنات کی جو آمد و رفت ہے وہ بڑی آسانی سے، اسے کسی راکٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی پروپیلر کی ضرورت نہیں ہے. جنات جو ہیں اس سولر سسٹم کے اندر آرام سے گھومتے پھرتے ہیں، وہ جدھر چاہیں جائیں آئیں، شکلیں بنا لیتے ہیں مختلف، انسانی صورت اختیار کر سکتے ہیں، حیوانی صورت اختیار کر سکتے ہیں، خاص طور پر سانپوں کی شکل اختیار کرتے ہیں. یہ ہے جنات کا معاملہ. ملائکہ بہت اونچی شے ہیں، نور سے بنائے گئے. تو جہاں تک ہمارا حیوانی وجود ہے وہ بہت کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا، اسی اعتبار سے اس کی عقل ضعیف ہے. عقل جو ہے اگر اپنی عقل سے وہ کام لے کر راستہ اپنے تجویز کرے گا، ٹھوکر کھائے گا، دھوکہ کھائے گا. جیسا کہ میں نے عرض کیا، عورت سوچے گی تو اپنے حساب سے سوچے گی، مرد سوچے گا تو اپنے حساب سے سوچے گا، سرمایہ دار کارخانے دار سوچے گا تو اپنی مصلحتیں اس کے سامنے ہوں گی، اور اگر مزدور سوچے گا تو مزدور کے سامنے اپنے مسائل، اپنی مشکلات، اپنے پرابلمز ہوں گے. ریاست جو ہے وہ چاہے گی زیادہ زیادہ اختیار اس کے پاس ہو، کنٹرول ہو، بس حکم دے اور عوام اس کے مطابق جو ہے وہ حرکت کرے، کوئی چوں چرا نہ ہو. لیکن عام آدمی چاہتا ہے میری بھی کوئی بات ہونی چاہیے، کوئی مجھے حق ہونا چاہیے، میں بھی کوئی بات کر سکوں، اپنی رائے اقول اپنا لگا سکوں کہ میں یہ کہتا ہوں. تو یہ ہے جو کہ آپس میں آ جاتے ہیں، متباین ہیں اور متناقض یہ تقاضے جو ہیں وہ آتے ہیں. اس لیے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، یہاں اس کی خلقت کا تصور ہے. فطرت کے اعتبار سے انسان بہت بلند، اشرف المخلوقات. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ فطرت کے اعتبار سے، وہ اپنی روحانی وجود کے اعتبار سے. لیکن اپنے اس حیوانی وجود کے اعتبار سے، اپنے خاکی الاصل وجود کے اعتبار سے، اپنے زمینی وجود کے اعتبار سے وہ ضعیف ہے، اور ضعیف بھی ہے، تھوڑ دلا بھی ہے، ظلوم اور جہول بھی ہے، جیسا کہ سورہ احزاب کے اندر فرمایا گیا. ہلوع بھی ہے، اس میں جلد بازی بھی ہے، اس کی سرشت کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں.